الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے چھٹے پارے کے آخری حصے کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، دعوت و تبلیغ، اشاعت دین اور اصلاح امت کی، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ خطاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پیغام سارے مسلمانوں کے لیے، جسے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے، راہ راست دکھایا ہے، جو حق پر قائم ہیں، دین اسلام سے مشرف ہیں اور حق کی اتباع کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے جو حق، جو دین حق آپ کو دیا ہے، عطا کیا ہے، جس اسلام سے آپ مشرف ہیں، جس صحیح دین پر قائم ہیں، اس پر اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت، اس کے ماننے والوں کی اصلاح اور اس سے دور لوگوں کی دعوت اور تبلیغ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ فرمایا کہ آپ کا مقصد ہی یہی ہے، آپ کی سربلندی ہی اسی میں ہے، آپ کی نیک نامی بھی اسی میں ہے۔ یہ کام کرو گے، اصلاح امت، دعوت و تبلیغ، اشاعت دین اور حفاظت دین کا کام تم کرو گے تو ہی اللہ آپ کو پسند کریں گے، ورنہ آپ کا مقصد وجود کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ہو ثابت ہوگا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا، اللہ نے دین اسلام سے مشرف کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس دین پر ہم قائم رہیں، وہیں اس کے ماننے والے ہمارے دیگر بھائیوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔
اور جو دونوں اسلام سے دور ہیں ان کو راہ راست پر لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعوت اور تبلیغ اور اصلاح امت کا کام اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں سربلندی نہیں مل سکتی۔ اگر سربلندی مل بھی جاتی ہے یہ وقتی ہوگی، آخرت میں اور آخرت کے بھرے بازار میں ہم سرخرو ہو نہیں سکتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ خیر امت اسی لیے ہو، آپ کو اللہ نے بڑا اس لیے بنایا ہے، آپ کو اور لوگوں سے ممتاز اس لیے کیا ہے تاکہ آپ وہ کام کریں جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ دعوت و تبلیغ اور اصلاح امت کے لیے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ایک دو مرتبہ کرنے کا کام ہے، اور ایک مرتبہ دو مرتبہ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے تب تک جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، زندگی کے آخری لمحے تک ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پچھلی امتیں چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے دیگر قومیں ہوں، وہ ایک وقت وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ ان کو چاہتے تھے۔ کب تک؟ جب تک انہوں نے یہ کام کیا، اور جب انہوں نے اس ذمہ داری سے روگردانی اختیار کی، قرآن نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل اللہ کے پاس مبغوض اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کو کرنا چاہیے تھا ان کو، اور امت مسلمہ کو پچھلی قوموں کی جگہ امام بنایا، سربلندی عطا کی، سرخروئی عطا کی، اور اللہ نے کہا اب وہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے۔ ہم میں کہ ہر فرد کو، پچھلے زمانے میں جب تک انبیاء کا سلسلہ تھا وہ یہ کام انجام دیتے تھے، اشاعت دین کا بھی، حفاظت دین کا بھی، اصلاح امت کا بھی، دعوت و تبلیغ کا بھی۔ یہ چاروں چیزیں بیک وقت کی جانے والی ہیں۔ اگر کہیں دین پر خطرہ لاحق ہوا اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دین جسے ہم نے قبول کیا ہے اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اس کی اشاعت بھی ہم ہی کریں گے، اور اس کی تبلیغ بھی ہم ہی کریں گے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کی اصلاح بھی ہم ہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت یہ سارے کام سر انجام دیتے تھے۔ آپ دیکھیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ لگایا کہ نہیں لگایا؟ بڑے بڑے دشمنوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی، اور پوری حفاظت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے مل کر اس کی حفاظت کی، اور حفاظت کر کے خاموش نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس کی اشاعت بھی کی، اسے پھیلایا، حفاظت بھی کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے بھی رہے۔ یہ نہیں
کہ دین ختم ہو جائے گا، دین کے در پہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ایک جگہ محفوظ کر دیا اور بند کمرے میں اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ نہیں، بند کمروں میں جہاں اسلام کی دعوت اور تبلیغ دی گئی، وہیں آپ نے صحابہ سے کہا جہاں جہاں موقع ملے لوگوں تک دین اسلام پہنچاؤ۔ اشاعت کی، اس کی تبلیغ کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ گلی گلی، کوچا کوچا، چپا چپا اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اپنے گھروں سے نکل کر دن رات محنت کی۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر نظر رکھی، کہیں وہ دین اسلام میں غفلت تو نہیں برت رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام پر نظر رکھ رہے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے، کون اعمال صالحہ میں پیچھے ہے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، پڑوسیوں کے ساتھ لوگ کیسے سلوک کر رہے ہیں، آپسی معاملات کیسے ہیں، تجارتی لین دین کیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو دیکھتے اسی انداز سے تربیت فرماتے، بازاروں میں جاتے وہاں اصلاح امت کا کام کرتے، حلال اور حرام کی تمیز بتاتے، شادی بیاہ کے معاملے میں معاشرتی مضامین کو آپ بیان فرماتے، مساجد میں اور دیگر موقعوں پر صوم و صلات کی پابندی کا آپ بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اصلاح امت کا یہ کام کرتے تھے اور مسلسل کرتے تھے۔ حفاظت بھی کی دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں سے اس کی حفاظت کی، اسلام کی بھی حفاظت کی، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی، اس کی اشاعت کی۔ اسے لے کر خاموش ایک جگہ نہیں بیٹھے رہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نہ دین اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ اشاعت کر رہے ہیں، نہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور نہ ہی اصلاح امت کے کام میں ہم کسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نتیجے میں نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور نہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ ہے، اور نہ ہمارا رعب اور دبدبہ آپس سامنے والوں پر ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ کام کرو گے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو دین دیا گیا ہے اسے آپ پہنچائیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس رسول سے جس رسول کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ جس دن حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ دین حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس دن سے آپ کا چین و سکون ختم ہو گیا تھا۔ جس ذمہ داری کو اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی تھی، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے غفلت نہیں برتی تھی۔ اس رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ امانت داری کے ساتھ پہنچائیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس رسول سے جو رسول ایک لمحہ بھی دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں پیچھے نہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ لوگوں جو کام میں اپنی زندگی میں کرتا رہا، اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے آنے والے ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ کام عام میں سے ہر ایک آدمی کرے گا۔ ہم نے کہا ہر آدمی کرے گا۔ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ نے اب ہم سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے جس دین کو قبول کیا ہے وہ دین آپ لوگوں تک پہنچائیے،
اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر آپ کا مقصد وجود ہی بیکار ہے. آپ کا اس دنیا میں زندہ رہنا لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور جب لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اللہ آپ سے پوچھیں گے، اللہ آپ کو پکڑیں گے. اگر ہمارا پڑوس مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، دین اسلام سے دور ہے، اخلاقی قدروں کو پامال کر رہا ہے، انسانیت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے تو پوچھا جائے گا کہ تم کو عقل سلیم دی گئی تھی، تم نے راہ راست اختیار کیوں نہیں کیا؟ وہیں ہم سے بھی پوچھا جائے گا تمہاری نظروں کے سامنے یہ کام ہوتا رہا اور تمہارا دل کیسے گوارا کر لیا کہ یہ شخص شرابی رہے، یہ شخص چور رہے، یہ شخص بے نمازی رہے، یہ شخص دین سے دور رہے. تمہیں کیسے نیند آ گئی، تمہیں کیسے آرام مل گیا، تمہیں کیسے سکون مل گیا؟ یہ تو خود غرضی ہوئی، یہ تو خود غرضی ہوئی کہ آپ اچھے رہیں. بس آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا قریبی، آپ کے اعز و اقارب دین اسلام سے دور ہوں، دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہوں اور راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے یہ کام ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کی فضیلت، اس کی برکتیں اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا، اور ان تفصیلات کو ہم نے بار بار سنا بھی. بس سنجیدگی کے ساتھ ہم ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. دعوت دین، دعوت و تبلیغ، اشاعت دین، اصلاح امت اور حفاظت دین، یہ سارے کام ہمیں انجام دینے کے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. دین اسلام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. اگر ہم نے ہمارے بچوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو مسجد تک لانے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے ہمارے محلے میں دعوت و تبلیغ کی کوشش نہیں کی، اصلاح امت کی کوشش نہیں کی، رشتہ داروں کو جوڑ کر دین کی اہمیت پر اور اس پر قائم ہم نے نہیں رکھا، تو پھر آگے چل کر دین کمزور ہوگا. ہماری اولاد کے سینوں میں دین محفوظ نہیں رہے گا. قرآن اگر ہم نے ان کو نہیں سکھایا، نماز کا ہم نے ان کو پابند نہیں بنایا، اخلاقی قدروں کو ہم نے ان کو نہیں سکھایا، تو آگے چل کر وہ دین اسلام کی جو اہمیت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اور اسلام کی حفاظت صرف دشمنوں کے حملے ہی سے خطرے میں نہیں پڑے گی، بلکہ خود ہمارے گھروں سے اسلام کی حفاظت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے دشمن کی لڑائی یا دشمن کی دشمنی یا دشمن کی منصوبہ بندی ہی نقصان پہنچائے گی؟ نہیں. جہاں ان کی طرف سے دین اسلام کی حفاظت کو خطرہ ہے، وہیں ہماری غفلت سے ہمارے گھروں میں ہم اس کی حفاظت نہ کریں تو دین اسلام کی حفاظت کا خطرہ ہمارے ہی گھروں سے نکلے گا. کتنے گھر ہیں، کتنے گھر ہیں جن کے بچے ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی عمریں بڑھ گئی ہیں، ان کو دین اسلام کی صحیح تعلیم نہیں پتہ. اور آپ جانتے ہیں ہمارے اطراف میں کتنے قریے ہوں گے جہاں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے دین کی حفاظت خطرے میں ہے. مساجد میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، مساجد میں آپ بہت ساری غیر شرعی چیزیں دیکھ سکتے ہیں.
غیر شرعی رسومات دیکھ سکتے ہیں۔ دین اسلام کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے کتنے پڑوس ہیں جو شراب کے نشے میں دھت ہیں، کتنے نوجوان ہیں اخلاقی قدروں کو پامال کر رہے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کے دلوں میں غیر مسلم نوجوانوں کی محبت پڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ دین اسلام کی حفاظت خطرے میں تو ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے گھروں میں عیش کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں بھاگنے دو بھاگنے والی بچی، پڑے رہیں نوجوان نشے میں دھت، آنے والے مسجد کو آئیں نہ آئیں کوئی بات نہیں۔ یہ بے فکری ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ کیا جب اللہ ناراض ہوں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں ہوں گے عذاب سے بچ جائیں گے، اور جو نالے میں یا کہیں اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا اسے عذاب پکڑے گا دیکھ دیکھ کر؟ نہیں، پچھلی امتوں کا حال قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے۔ قریے والے بنو اسرائیل کے قریے والے وَاسْأَلْهُمْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتُونَ حِيتَانِهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ۔ 9ویں پارے کا رکوع ہے، آدھے پر آپ پڑھ کر دیکھیے کہ بنو اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے روکا گیا تھا۔ انہوں نے چال بازیاں کی، ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے والے دن شکار کو ایک جگہ لا کر قید کر لیتے تھے، محبوس کر لیتے تھے، اور ہفتے کے دن جا کر وہاں سے شکار کرتے تھے۔ ایک ہیلا کرتے تھے، بہانہ کرتے تھے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے بہانے انہوں نے کیے۔ اب دیکھیے کام غلط ہو رہا ہے، اس میں 3 گروہ ہوئے، ایک گروہ کرنے والا، دوسرا گروہ دیکھنے والا، اور دیکھنے والوں میں 2، ایک وہ گروہ جو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے ایسا کرنا غلط ہے مت کرو، اور دیکھنے والوں میں ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کرو، تمہیں کیا، مجھے کیا، کرو مجھے کیا، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، کرو۔ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ عذاب کس کو آنا چاہیے تھا؟ عذاب اس شخص کو ملنا تھا جس نے غلطی کی۔ 2 گروہ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے 3 گروہ میں سے ایک گروہ کو بچایا، 2 گروہ کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَخَذْنَا، ہم نے ان کو پکڑا جنہوں نے یہ کیا، اور کرنے والوں کے ساتھ دیکھ کر جو خاموش تھے ان کو، صرف بچایا ان کو جنہوں نے کرنے والوں کو روکا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں چھوڑو، کرنے والوں کو کرنے دو، ہم نماز کو آ رہے ہیں، ساتھ میں ہم یہ سمجھتے ہیں پڑھنے والے پڑھیں، نہ پڑھنے والے نہ پڑھیں۔ ہم کسی نوجوان کو نشے میں دھت دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی برباد کر رہا، مجھے کیا،
کسی لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری بچی نہیں ہے، جانے دو، میرا کیا۔ ہر آدمی یہ سمجھا بیٹھا ہے یہ کام میرا نہیں ہے، جس پر گزر رہی ہے وہ کر لے، وہ بچا لے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، زندگی میں دین اسلام پر کہیں سے بھی، چاہے دشمنوں سے، چاہے اپنوں سے، چاہے دوستوں سے، کہیں بھی دین اسلام پر خطرہ آ رہا ہو، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری۔ ہم ان کے لیے کوشش کریں، ہم ان کے لیے فکر کریں۔ معمولی فکر نہیں، دعوت دین، دعوت و تبلیغ، اصلاح امت، اشاعت دین اور حفاظت دین کا یہ کام سطحی فکر نہیں چاہ رہا کہ تھوڑا سا کسی کی فکر کر لے۔ یہ فکر ایسی فکر ہو کہ ہمارے سارے معاملات کو متاثر کرے۔ کیسی فکر؟ ہم کو دیکھ کر لوگ یہ پوچھیں آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ ہمارے زندگی کے ہر لمحے ہمیں لوگوں کی فکر ہو، ہمارے محلے کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، ہمارے اعزا و اقارب کی، اور ساتھ میں ہمارے وہ برادران وطن جو دین اسلام سے دور ہیں، ان سب کی فکر اتنی زیادہ ہو کہ ہر دم دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ واقعی فکر میں مبتلا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ تصویر خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی پیش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جس دن یہ کہا گیا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین حق کو پہنچائیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی اشاعت کریں، اس کی تبلیغ کریں اور اسے اپنی حرز جاں بنا لیں، آپ علیہ السلام نے اس کے بعد کوئی دن چین و سکون سے نہیں گزارا۔ قرآن نے کیا کہا؟ صرف سننے کے لیے نہیں ہے اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے، فکر کرنے کے لیے ہے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، دن رات کی محنت۔ یہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ کہتا اے محمد، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا، دین کی ذمہ داری ہم نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ کو تکلیف ہو۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ۔ آپ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، آپ بس لوگوں تک پہنچائیے اس کام کو۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دو عملی صفات بتلائی۔ ایک صفت یہ کہ آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ذرہ برابر دیر نہیں کی، اور آپ علیہ السلام پہنچانے کے باوجود اتنی فکر میں مبتلا رہتے تھے، اس قدر فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے تھے۔ یہ فکر تھی آپ جانتے ہیں، آپ کی محنت، آپ کی فکر۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں دوڑے دوڑے تشریف لائے، جلدی جلدی آئے
جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، تیزی سے اندر آئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب ملاقات کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اور یہ تھکان کمائی کی محنت کی نہیں تھی، یا آپ کی اپنی کسی ذاتی فکر نہیں تھی۔ یہ جو تھکان تھی، حضرت علی جانتے تھے کہ دن بھر آپ گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، چپا چپا، یہاں تک کہ گھر گھر پہنچ کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے، اور رات میں تھک ہار کر جب گھر تشریف لائے، آرام فرمانے کے لیے آپ بستر پر جا رہے تھے، حالت یہ تھی تھکان کے ساتھ ساتھ آپ کا بدن جس میں اتھر بخار سے تپ رہا تھا۔ جانتے ہیں تھکان ہے، بخار سے جس میں اتھر تپ رہا ہے۔ حضرت علی دوڑے دوڑے تشریف لائے، آپ کی حالت دیکھ کر خاموش رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی آئے تو تھے، میں یہ سمجھ رہا تھا کوئی اہم چیز، کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو، مگر آنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا، نہیں کچھ نہیں یا رسول اللہ، کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تم کو جیسے تم آئے تھے کوئی نہ کوئی خبر لے کر آئے۔ کہا کوئی اہم خبر نہیں تھی، میں کل بھی بتا سکتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ابھی بتاؤں۔ حضرت علی کی عجلت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا، میں بتاؤ مجھے۔ آپ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کچھ نہیں اللہ کے رسول، باہر ابھی ایک وفد آیا ہوا ہے، باہر سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ رکے گا، ابھی چند دن وہ رکے گا، میں صرف اس کی اطلاع دینے کے لیے آیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ آپ کو اطلاع دینا ضروری ہے، وہ رہے گا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان مہمانوں کی آمد کی خبر سنی، جس میں اتھر بخار سے تپ رہا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، رات کا موقع ہے، حضرت علی نے بعد اصرار کے جب وہ واقعہ بیان فرمایا تو حضرت علی نے جیسے ہی کہا، روایات میں لکھا ہے آپ اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ غور کرنے کا مقام، آپ اگر تھک کر آئے، آپ کو اگر باہر جانے دل نہیں چاہ رہا، تو کیا کسی سے ملاقات کا وقت دیں گے آپ؟ وہ بھی ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہاں تو ایک وفد باہر آیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے مقام پر ہے، آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ کوئی جلدی نہیں ہے، آپ صبح میں ملاقات کر لیجئے۔ آپ جو اٹھ کر کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ میں ان کو دعوت دین پہنچاؤں گا، میں ان تک حق پہنچاؤں گا ابھی۔ حضرت علی نے کہا وہ کل تک رہیں گے، کل بھی ہم دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلہ تو کل تک رہے گا، مگر کیا تم یہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ میں کل تک رہوں گا؟ سوچ کر دیکھیں کس کا عمل ہے، ہم کس اطمینان سے اپنے گھروں میں ہیں۔ اطمینان کی تو حد ہو گئی ہماری، ہمارا بچہ بے نمازی پڑا سو رہا ہو، ہمیں اسے اپنے ساتھ مسجد لانے کی ہمت نہیں۔ ہمت تو چھوڑیے، بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ شادی بیاہ کے معاملے ہوں، دعوت لین دین کے معاملے ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، ہم میں سے دین اسلام کے خلاف کتنی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نہ ہمیں دشمنوں سے نمٹنے کا خوف ہے، اور نہ خود ہمارے گھروں میں ہماری دین کی حفاظت کرنے کا جذبہ ہے۔ بات کڑوی ہے،
मगर हकीकत है मैं खुद इसमें मुलव्वस, मेरे अंदर वो फिक्र नहीं है, मेरे अंदर भी वो तड़प नहीं है, वो जज्बा नहीं है। आज अगर मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल गए मैं दिल से खुश होऊंगा, मगर किसी के राह रास्त पर आ जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि ना उसमें मेरी मेहनत है, ना मुझे उस बात की फिक्र है कि ये चाहे कुछ भी कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होते थे जब किसी के बारे में ये सुनते थे कि फलां राह रास्त पर आ गया। आप जानते हैं मशहूर वाकया है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे मुसलमान हुए। एक मरतबा शिकार के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको पता चला कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर अकेला पाकर उनको शदीद तकलीफ पहुंचाई, यहाँ तक के ऐसा मार मारा था कि आपके सर से खून बहने लगा था। लोगों ने जाकर हजरत हमजा से कहा, कैसे चचा हो, कैसे चचा हो, बहादुरी सब शिकारियों पर बतला रहे हो, भतीजा अबू जहल की जद में है, उसे वो तकलीफ दे रहा है, अपने भतीजे को अपनी ताकत का जोर नहीं बता सकते। जोश आया, हजरत हमजा गए और उससे बदला लिया। अब जानते हैं कौन सा जमाना था? ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी ने साथ दे लिया, इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं थी। क्यों? इसलिए कि सब लोग आपके खिलाफ थे, बड़े बड़े दुश्मन आपके खिलाफ थे। ऐसे मौके पर हजरत हमजा का साथ देना नेमत से कम नहीं था। मगर अब ऐसी नेमत मिल गई, खुश होना था कि नहीं होना था? हजरत हमजा सीना तान कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, भतीजे डरो मत, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, अबू जहल को मैं सजा देकर आ रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ऐसे ही थे, कोई रिएक्शन नहीं, कोई खुशी नहीं दिखाई। हजरत हमजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, भतीजे इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इस वक्त, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है इस वक्त, मैंने जब अबू जहल से बदला लिया है तुम्हें खुशी नहीं हुई? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं, कोई खुशी नहीं हुई। कहा, भतीजे मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो सकते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इस्लाम कबूल कर लीजिए, इससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती। और जैसे ही ये बात सुनी, हजरत हमजा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया और जो खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त हुई थी वो बस वो बयान करने के काबिल, उस कदर खुशी थी। ये खुशी कब होगी? जब फिक्र हो, तड़प हो, जज्बा हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी भर अपने बाप पर मेहनत की, बुढ़ापा तारी हो गया, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, यहां तक कि अल्लाह ने आखिरी उम्र में हिदायत दी। कब? जब चलना मुश्किल हो गया था, बुढ़ापा हद से ज्यादा तारी हो गया था। ऐसे मौके पर मेहनत रंग लाई। हजरत अबू बकर के वालिद मुसलमान हुए और जैसे ही मुसलमान हुए हजरत अबू बकर खुश हुए, खुशी की इंतहा नहीं थी। फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद को ऐसे उनके हाथों को अपने कंधों पर डाला और बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गए। बाप को तकलीफ देना मकसद नहीं था, अपनी खुशी का इजहार करना मकसूद था। जाकर सुना सकते थे मेरे वालिद मुसलमान हो गए, नहीं, कदर खुश कि बाप को ऐसे ही गले से लगाकर घसीटते हुए लेकर गए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर के वालिद को हजरत अबू बकर ऐसे तकलीफ से ला रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दौड़कर उनके पास पहुंचे
اور جب خوشخبری سنی کہ یہ مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد کہا، جملہ دیکھیے اور جملہ دیکھیے اور آپ کی قدر دیکھیے، حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا، ابو بکر یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں اس بزرگ کو تکلیف دی؟ انہوں نے وہ کام انجام دیا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں، میں ان کے پاس پہنچتا تھا۔ اہمیت کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے۔ ایک بیمار کے پاس پہنچے، بچہ تھا، یہودی لڑکا تھا۔ یہودیوں کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں اس وقت اور اب بھی اسلام کے سلسلے میں کتنے سخت، اسلام کو مٹانے کی وہ کیسی کوشش۔ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہی رہتا تھا اور ہمیشہ خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا، بیمار بھی سخت بیمار۔ حضور نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، اندازہ ہو گیا اب یہ زندہ نہیں رہے گا، اس کے پاس بیٹھ گئے، اسے تسلی دیتے رہے، درمیان میں اسے دین کی باتیں بتاتے رہے۔ اس بچے کو اب اتنا اطمینان ہو گیا کہ وہ خود دین اسلام قبول کر سکتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اسی وقت اس کا باپ بھی اس کے سامنے حاضر تھا، باپ بھی حاضر تھا، بچہ ششوپن میں تھا، کیا کروں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ یہ مان لو تو پھر میرے باپ کا کیا ہوگا؟ میرا باپ اسلام کے مخالف ہے۔ باپ کو دیکھتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر! باپ نے دیکھا کہ بیٹا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، میری وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ باپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اب القاسم، بیٹا محمد کی بات مان لو۔ جیسے ہی اس بچے نے، آپ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ نے اس پر محنت کی، جب اس نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں کوشش کی اور باپ نے اجازت دے دی اور بچے نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حدیث پاک میں بیان کیا جاتا، آپ کو اس وقت اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے فوراً اللہ سے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بچے کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے تو نے بچا دیا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ اکبر! خوشی اس بچے کے اسلام لانے سے آپ کو کوئی پیسہ نہیں مل گیا، کوئی دولت نہیں مل گئی، کوئی جائیداد نہیں مل گئی، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے راہ راست پر آنے سے اس قدر خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اس پر عمل بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ حفاظت کے لیے میں نے کہا دشمن ہی سے نقصان پہنچانا ضروری نہیں ہے، ہماری غفلت سے بھی اس دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری بے نمازی سے، ہمارے بچوں کی بے نمازی سے، ہماری بدتمیزیوں سے، ہمارے پڑوسیوں کی بدتمیزی سے، ہماری بد اخلاقی سے، اور ہمارے رشتہ داروں اور محلوں کے بددیانتی سے، ہماری تجارت میں دھوکہ دہی سے، ان سب چیزوں سے خود دین اسلام کی حفاظت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس خطرے سے حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی برائی کو دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں اور دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین اسلام محفوظ بھی رہے گا، دین اسلام پر ہم عمل پیرا بھی رہیں گے، اور دین اسلام ہمارے اچھے اخلاق سے خود بخود پھیلتا بھی رہے گا، اس کی شاخیں مضبوط اور پھر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ بھی ہمیں پسند کریں گے اور اللہ ہمیں سرخروئی بھی عطا کریں گے، اللہ سربلندی بھی عطا کریں گے، اس کے بعد ہم جو مانگیں گے وہ بھی دیں گے،
اور جو ہم نہیں مانگیں گے اللہ خود بخود ہم سب کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح امت کا کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں ہم سب کو پوری طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا